أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یہاں سے ہے نا سبق جی. وَيَا آدَمُ، یہ اس کی نیچے لکھے اعزاز آدم، اعزاز آدم علیہ السلام. یہاں پیچھے جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، تو اعزاز آدم ہے. اب یہاں پر آدم علیہ السلام کا گویا کہ ایک اعزاز ہے. کیا ہے اعزاز؟ اعزاز یہ ہے کہ اور اے آدم ٹھکانہ بنا، اسکن ٹھکانہ بنا، انتا تو وزوجکا اور تیری بیوی، الجنت جنت میں. آپ ٹھکانہ بناؤ اور آپ کی بیوی جو کہ حوا علیہ السلام ہے، یہ دونوں کیا جنت میں ٹھکانہ بناؤ. یا اسکن ہے نا، تو اسکن یہ سکون سے نہیں ہے بلکہ یہ سکنہ سے ہے. اور سکنہ یہ ٹھہرنے یعنی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھہرنے کو. بات ایک سکون ہوتا ہے ٹھہراؤ کو، کہ بس ایک جگہ جمے رہو. بات سمجھ گئے؟ تو یہ اسکن جو ہے نا، یہ سکنہ سے ہے، مطلب جگہ مراد ہے. بات سمجھ گئے؟ وَيَا آدم، تو جنت میں سکون تو نہیں ہے کہ ایک جگہ بس آپ بیٹھے رہو، بلکہ جنت میں تو کیا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، اور بات سمجھ گئے، کھانا ہے اور پینا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ اسکن یہاں پر سکنہ سے ہے، نہ کہ سکون سے ہے جی. وَيَا آدم اسکن، اور اے آدم ٹھکانہ بنا، انتا تو وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، فکلا من حیث شئتما پھر کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے تم قصورواروں میں سے، پس ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب یہاں آدم علیہ السلام کو کہا اور حضرت حوا علیہ السلام کو کہا کہ بھائی اس درخت کے قریب نہ جاؤ. سوال یہاں پر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ بھائی اس درخت کے قریب نہ جاؤ، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے ہے نا، اور اس درخت سے کھایا. حالانکہ منع کیا گیا تھا، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کیا گئے اس درخت کے پاس. تو اس کا یہ گویا کہ ایک اشکال ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ تو ولا تقربا هذه الشجرہ کے نیچے لکھو نوع لکھو. جنس نو فصل ہوتا ہے نا، تو نوع لکھو. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ بیمار ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی بیماری جو ہے یہ سیب کھانے کی وجہ سے ہے. لہٰذا اس کے ڈاکٹر کے ٹیبل پر سیب رکھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے کہا یہ سیب نہیں کھانا. یہ باہر نکلا، ریڑھی میں 1-2 کلو سیب لیے اور اس کو کھا لیا. تو اس کو کسی نے کہا بابا آپ کو ڈاکٹر نے نہیں کہا تھا کہ بھائی وہ سیب نہیں کھانا. تو اس نے کہا وہ والا سیب تھا جو ڈاکٹر کے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، یہ تو ریڑھی کا سیب ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہی اشکال حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ نے صرف اس نوع درخت سے، صرف اس درخت سے منع کیا تھا، یہ جو میں جس درخت سے کہہ رہا ہوں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے. آپ بات سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ گئے؟ تو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو نوع درخت سے منع کیا گیا تھا، یعنی کہ اس درخت کے نوع سے نہیں کھانا، چاہے وہ جہاں پہ بھی لگاؤ. لیکن حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ مجھے جو کہا گیا ہے وہ درخت تھا جو منع کیا گیا ہے، نہ کہ اس نوعیت کی تمام درخت ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ اشکال کا جواب یہ ہے.
تو ولا تقرب تو منع کیا گیا تب پھر بھی گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اشکال پیدا ہوا کہ مجھے جو منع کیا گیا تھا وہ خاص درخت تھا، یہ تو اسی نوعیت کا ہے، وہ تو وہ والا منع تھا، یہ منع تو نہیں ہے، تو حالانکہ اس تمام نوعیت کی تمام درختیں منع تھی۔ بات سمجھ گئے؟ اس نوع کی جتنی بھی درخت تھی، مثال کے طور پر اگر انجیر کی درخت تھی تو انجیر کی درخت جہاں پر بھی وہیں لگی ہوئی تھی وہ سب اس میں شامل تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھنے میں کیا ہوئی؟ تشویش ہوئی۔ بات سمجھ گئے؟ جی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جائیے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ پس آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ پھر وسوسہ ڈالا ان کے دل میں شیطان نے، ان دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا تاکہ ظاہر کر دے ان پر وہ چیز جو پوشیدہ تھی ان کی نظر سے۔ لِيُبْدِيَ یہ لام جو ہے یہ لام عاقبت ہے، لام انجام ہے، لام انجام ہے، یہ لام کئی ہوتا ہے نا، تو یہ لام عاقبت اور لام انجام ہے۔ اچھا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ شیطان تو راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا، اس کو تو نکال دیا تھا، پھر کیسے وسوسہ ڈالا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے کہ یہ جنت سے باہر کیا آس پاس گھومتا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ تو جنت سے باہر یہ ملاقات کی ہوا ہے کہ جنت کے اطراف دیواروں کے آس پاس ہوتا تھا، تو اس طور پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ جیسے کہ کوئی طالب علم مدرسے سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے درجے کے طالب سے ملاقات کیا کرتا ہے؟ باہر۔ بات سمجھ گئے؟ باہر ملاقات کرتا ہے، کیونکہ وہ تو مدرسے سے نکل گیا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کہہ رہے سموسے والی ریڈی ہے نا، وہاں ملاقات کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ بھی ویسے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام گھوم رہے تھے تو جنت کے کنارے یا دیوار کی طرف سے آئے ہوں گے، تو وہی سے ہی شیطان دوسری طرف نے وسوسہ ڈال دیا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ تو پس وسوسہ ڈالا ان کے دل میں شیطان نے، کیوں؟ تاکہ ظاہر کر دیں ان پر وہ چیز جو پوشیدہ تھی، عنہما ان کی نظر سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہوں سے۔ دیکھو ایک جو آدمی ہوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام میں فطرتاً حیا تھی، تو خلقتاً حیا تھی، تو ایک آدمی کو بگاڑ اور ایک آدمی کا سوچ اگر خراب کرنا ہو تو پھر اس کو اس کام کی طرف لے جاؤ جو ان کا فطرت ہو۔ اب حیا حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت اور خلقت تھی، تو لہٰذا شیطان نے کہا اگر ان کو بھٹکانا اور ان کو راہ راست سے اٹھانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کا ستر کیا کر دو؟ کھلوا دو۔ بات سمجھ گئے؟ حالانکہ بات سمجھ گئے؟ جی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام میں کیا تھی؟ فطرتاً حیا تھی، لہٰذا اس نے گر بھی وہ اختیار کیا کہ جس سے آدم علیہ السلام کو کیا کر دے؟ راستے سے، اور یہ اپنی بات منوائے۔ بات سمجھ گئے؟ جی۔ تو کہا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور کیوں؟ تاکہ یہ ان سے ان کی شرمگاہوں سے ان کی جو پوشیدہ تھا وہ کیا کر دے؟ ظاہر کر دے۔ وقالا اور ابلیس اور کہنے لگا ابلیس، یہ تشریح ہے وسوسہ ہے، وقالا سے تشریح ہے وسوسہ، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور ابلیس کہنے لگا کہ نہیں روکا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے۔ اب دیکھو وہ بتا رہے اس درخت سے نہیں روکا تم کو شیطان نے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، مگر محض اس لیے کہ تم دونوں کئی فرشتے ہو جاؤ، یا کئی ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے، یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے یا فرشتے ہو جاؤ گے، اس لیے تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے روکا ہے۔ لہٰذا تم کیا کرو؟ یہ تو دو چیزیں، اب فرشتے ہیں تو فرشتے تو تم سے کیا ہے؟ تم سے تو کم تر ہے، آپ تو اعلیٰ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اور ورنہ تو آپ فرشتے بن جاؤ گے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ یہ رہنے والے میں سے بن جاؤ گے، تو لہٰذا کیا کرو؟ آپ اس درخت کو کیا کر دو؟ قریب جاؤ۔ تو گویا کہ اس نے وہ گر اختیار کیا جو ان کی نفسیات سے کھیلنے والا تھا۔
ہر آدمی وہ گر اختیار کرتا ہے جو اسی کے برابر ہو. مثال کے طور پر دنیا دار ہو تو دنیا دار کو قابو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دنیا کا گر اختیار کرنا پڑتا ہے. اور دیندار کو دیندار کا گر اختیار کرنا پڑتا ہے. اب دیکھو شیطان نے کون سا گر اختیار کیا؟ وہ دینداری والا. ملکین او تکون من الخالدین. جیسے کہ دنیا میں اگر کسی کو پھنسانا ہو تو دنیاوی گر اختیار کرنا پڑے گا. اور دینداری میں مثال کے طور پر ایک پیر کا مرید ہے تو وہ پہلے دن پیر دبائے گا اور پھر آہستہ آہستہ اور قریب ہوتا جائے گا اور پھر آخر میں اس کے مسند پر خود بیٹھ جائے گا. جی ان کو بگاؤ، اس کا کام ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ والی بات ہے. جی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. وقاسمہما یہ مفعلہ برائے مبالغہ ہے. مفعلہ برائے مبالغہ ہے یعنی زوردار قسمیں کائی. زوردار. وقاسمہما تو یہ مفعلہ برائے مبالغہ ہے. بات سمجھ گئے؟ یعنی اب شیطان بات تو کی اس نے کہا میرے بات کے لیے ایک دلیل بھی چاہیے تو اس نے کیا کیا؟ زوردار قسمیں کائی. دیکھو یہ مبالغہ ہے یا مفعلہ خاصیت پڑھی تو یہ برائے مبالغہ ہے. زوردار قسمیں کائی. انی لکما لمن الناصحین. بے شک کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. بے شک کہ میں تم دونوں کا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں. فدلہما بغرور. پس نیچے لے آیا ان کو دھوکے سے. پس نیچے لے آیا ان کو دھوکے سے. یہ دلہ یہ تدلیہ اور ادلال سے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ ارسال الشیء من الاعلی الی الاسفل. اوپر سے کوئی چیز نیچے لے آنا. تو ان دونوں کو پس کیا کیا؟ نیچے لے آیا. فلما ذاق الشجرۃ. پس جب چکا ان دونوں نے درخت کو. بدت لہما سوآتہما. تو پس جب چکا ان دونوں نے درخت کو تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہی. وطفقا یخصفان علیہما. اور چپکانے لگے اپنے اوپر بہشت کے پتے. طفقا چپکانے اور جوڑنے لگے. یخصفانی اور چپکانے لگے اپنے اوپر بہشت کے پتے. علیہما ای علی ابدانہما. اپنے بدنوں پر وہ پتے کیا کرنے. تو اب انسان جب سطر کھل جاتے تو انسان وہ چیز پکڑتے جو اس کے قریب ہو. تو وہ درخت قریب تھا تو لہٰذا وہ درخت کے پتے اپنے اوپر کیا کرنے لگے؟ چپکانے لگے. من ورق الجنہ. اچھا بہشت کے پتے. وناداہما جنت کے پتے. وناداہما ربہما الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ. اور ان دونوں کو ان کے رب نے کیا کہ نہ منع کیا تھا میں نے تم کو اس درخت سے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ بلا شبہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے. میں نے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور منع کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. بات سمجھ؟ جی نہیں نا. تو ناداہما دیکھو اور ان دونوں کو پکارا. تو وہ تو دو ہے اور پکارنے والا کون ہے؟ ایک ہی ہے. بات سمجھ؟ جی. قالا. اب قالا کا فاعل کون ہے؟ قالا حوا اور حضرت آدم علیہ السلام. جی قالا اس کے نیچے لکھو جنت میں. ان دونوں نے کہا. قالا ان دونوں نے کہا. وہ بولے دونوں. ربنا ظلمنا انفسنا. اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. اور اگر نہ بخشے تو ہم کو. وَتَرْحَمْنَا اور نہ رحم کرے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ و برباد. تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ و برباد. دیکھو یہ مقربین کی نشانی ہے. مقربین کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ایک دم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے. تو یہ مقربین تھے. بات سمجھ گئے؟ تو لہٰذا اب غلطی ہو گئی تو ایک دم کہا کہ رب ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں کیا کر دو؟ معاف کر دو. اچھا
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال، اس کے نیچے لکھو ازالہ شبہ، ازالہ شبہ۔ شبہ یہاں پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب معافی مانگی حضرت آدم علیہ السلام نے اور معافی قبول ہو گئی، صحیح، یہ تو کرسی پہ رکھ دیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ازالہ شبہ، شبہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب معافی مانگی اور معافی قبول ہو گئی، جب معافی مانگی اور معافی قبول ہو گئی تو پھر اس کے بعد پھر بھی کہا کہ اہبطو، کیا ہو جاؤ، اتر جاؤ۔ حالانکہ روکنا چاہیے تھا، کیونکہ جب معافی مانگی اور قبول بھی ہو گئی تو پھر تم کو جنت میں روکنا چاہیے تھا، پھر کیوں اتارا؟ یہ شبہ ہوتا ہے۔ تو اس کے نیچے لکھا ازالہ شبہ، اب اس آیت سے اس شبے کا ازالہ ہے۔ تو اتارا کیوں؟ تو کہہ رہے اس لیے اتارا تاکہ، اور یہ اتارنا یہ سزاً نہیں تھا بلکہ یہ جزاً تھا، اور یہ اتارنا بطور بادشاہ بنا کے اتارنا تھا کہ آپ کو زمین کی بادشاہت دی گئی ہے، زمین کی خلافت دی گئی ہے، اس لیے اتارا ہے، نہ کہ بطور سزا کے۔ بات سمجھ گئے؟ جی یہ بات سمجھ گئے؟ جی۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا تم نیچے اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ إِلَىٰ حِينٍ، مستقر گھر ہے، وَمَتَاعٌ اور نفع اٹھانا ہے۔ اچھا، یہ یہاں سے گویا کہ ایک اشارہ مل گیا کہ ہر آدمی جو دنیا میں رہتا ہے اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گھر اور پھر ایک معاش۔ بات سمجھ گئے؟ تو مستقر گھر اور متاعن سے معاش، بات سمجھ، نفع اٹھانے کی چیزیں۔ جی۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، قال فیہا، فرمایا اسی میں تم زندگی بسر کرو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ تحیون کے نیچے لکھو حیات متعارفہ، حیات متعارفہ۔ یہاں ایک اعتراض اور اشکال ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے اور قرب قیامت میں ان کو نیچے لایا جائے گا، اور وہ کیا کریں گے، پوری جو تفصیل ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ آسمانوں میں کیا ہے، زندہ ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ یہ مرزا قادیانی۔ کیوں؟ وہ اس آیت سے استدلال کرتا ہے۔ کس طور پر؟ اس طور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے، تو آسمان میں زندگی بسر کرنا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آسمان میں حیات ممکن ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس کے نیچے آپ لوگوں نے لکھا کہ یہاں پر حیات متعارفہ ہے، یعنی دنیا میں جو تم زندگی گزارو گے تو وہ کون سی زندگی ہوگی؟ حیات متعارفہ ہوگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں میں زندگی گزار رہے وہ حیات ملکیہ ہے۔ بات سمجھ، وہ الگ حیات ہے، وہ وہاں پر آسمانوں میں ہے اور وہ حیات ملکیہ گزار رہے، اور جب تم نیچے ہو زمین میں تو تم کون سی زندگی گزارو گے؟ حیات متعارفہ۔ بات سمجھ گئے؟ سوال تم جواب سمجھ گئے؟ جی۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یا بنی آدم، یا بنی آدم۔ اب یہ تمہید کے بعد دوسرے دعوے کی تفصیل ہے۔ حیات متعارفہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کا زندگی گزار رہے ہیں، اور حیات ملکیہ ہے اس کی ایک الگ شان ہے،
وہ اللہ جانتے کہ کس طرح ان کو رکھتے. بات سمجھ جی. تمہید کے بعد دوسرے دعوے کی تفصیل ہے. یا بنی آدم سے تمہید کے بعد دوسرے دعوے کی تفصیل ہے. اور یا بنی آدم اب 4 دفعہ یہاں پر خطاب ہوگا. 4 دفعہ یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم 4 دفعہ یا بنی آدم کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا دعویٰ ہم لوگوں نے کہا تھا کیا ہے؟ دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ بھائی اللہ کے احکام کی پیروی کرو اور اپنے طرف سے احکامات نہ گڑو. بات سمجھ جی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم بے شک کہ اتارا ہم نے تم پر ایسا لباس، یواری سوآتکم وریشا جو کہ چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہ اور سبب زینت بھی ہے. اتارا قد انزلنا ہم نے اتارا، اس کے نیچے لکھو خلقنا ہم نے پیدا کیا. اور خلقنا علیکم یہ علا بمانے لام ہے، ای لکم پیدا کیا تمہارے لیے. ایک انزلنا کا معنی ہو گیا خلقنا، اور ایک انزلنا کا معنی اپنا ہی حقیقی معنی میں لو کہ انزلنا اپنے حقیقی معنی میں ہی ہے. تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ آسمان سے بارش اتاری اور بارش سے کیا ہو گئی؟ زمین تر ہو گئی، اور تر ہونے کے ساتھ زمین نے کپاس نکالی اور کپاس سے پھر روئی آئی اور روئی سے پھر کیا ہوا؟ لباس بنا. بات سمجھ گئے؟ تو انزلنا اپنے حقیقی معنی میں. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا کہ چھپائے تمہاری شرمگاہے، وریشن اور یہ لباس تمہارے لیے سبب زینت بھی ہو. لباس کے اصل 2 مقصد ذکر کر دیے. ایک لباس کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ ستر پوش ہو، آپ کے ستر کو چھپائے. بات سمجھ گئے؟ اور نمبر 2 اس کا سبب کیا ذکر کر دیا کہ وہ زینت کا سبب بھی ہو. اس لیے کہ اسلام خوبصورت دین ہے تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا لباس ایسا پہنو کہ جس میں خوبصورتی بھی ہو. بات سمجھ گئے؟ تو یہ 2 مقصد جب لباس میں ہوں گے تو لباس کا مقصد پورا ہوگا، اور جب یہ 2 مقصد نہیں ہوں گے تو پھر لباس کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا. بات سمجھ گئے؟ آج کل نوجوان لباس پہنتے وہ پینٹ اور شرٹ پہنتے کہ جو پٹا ہوا ہو. بھائی کیوں یہ پہنتے ہو؟ کہہ رہے یہ فیشن ہے. بات سمجھ گئے؟ پٹے ہوئے کو فیشن سمجھتے. بات سمجھ گئے؟ اور حدیث میں بھی ہے، کیا ہے حدیث میں کہ رب کاسیات عاریات فی الدنیا، بعض ایسی عورتیں ہوگی جو کہ کیا ہوگی؟ پہنی ہوئی تو ہوگی لیکن عاریات وہ کیا ہوگی؟ ننگی ہوگی. بات سمجھ گئے؟ جی. تو لباس ایسا ہو جو ستر پوش ہو اور سبب زینت بھی ہو. یہ 2 مقصد لباس کے ذکر کر دیے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. یہاں ترغیب لباس تقوی ہے کہ تقوی کا جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے. لباس تقوی سے کیا مراد ہے؟ لباس تقوی سے مراد اس کے نیچے لکھو حیا، ایمان، عمل صالح، خوف خدا. یہ لباس تقوی ہے. بات سمجھ گئے؟ ایمان، حیا، عمل صالح اور خوف خدا. ذالکا اس کے نیچے لکھو انزال لباس. ذالکا من آیات اللہ، یہ قدرت خداوندی کی نشانیوں میں سے ہے. یہ انزال لباس کیا ہے؟ یہ خداوندی کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون تاکہ لوگ نصیحت پکڑے. یعنی انزال لباس یہ اللہ کے رحمتوں میں سے ہے. بات سمجھ جی. یا بنی آدم وہاں خطاب نمبر 1 تھا، یہاں خطاب نمبر 2 ہو گیا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم نہ بہکائے تم کو شیطان.
کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے کہ نکلوایا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ایسی حالت سے کہ اتروا دیا ان سے ان کا لباس بھی، تاکہ دکھلائے ان کو ان کی شرمگاہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو اے اولاد آدم، شیطان تم کو نہ بہکائے جیسے کہ انہوں نے بہکایا اور نکلوایا کن کو؟ تمہارے والدین کو۔ کس سے؟ جنت سے۔ اور پھر جنت سے پھر کیا کیا؟ اور ان سے ان کا ستر بھی کیا کر دیا؟ اتروا دیا۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک کہ وہ شیطان دیکھتا ہے تم کو، وقبیلہ، اور اس کا لشکر بھی، وہ شیطان بھی دیکھتا ہے اور اس کا لشکر بھی دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے کہ نہیں دیکھ سکتے تم ان کو، بے شک کہ وہ شیطان دیکھتا ہے تم کو اور اس کا لشکر بھی، وقبیلہ، اور اس کی جماعت بھی، من حیث، ایسی جگہ سے، لا ترونہم، کہ نہیں دیکھ سکتے تم ان کو۔ اچھا دیکھو، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے والدین کو نکالا کس سے؟ جنت سے۔ جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ بھائی تم فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھو، کہا جاتا ہے نا کہ بھائی فلاں کے ساتھ تم نہیں بیٹھو، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں بیٹھو؟ کیونکہ اس نے تمہارے والدین کو کیا کہا ہے؟ برا بھلا کہا ہے۔ تو جب بندہ یہ سنتا ہے نا کہ تمہارے والدین کو برا بھلا کہا ہے لہٰذا ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، تو بندہ پھر بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتا۔ تو یہ اللہ اسی طرح کہہ رہے ہیں، جیسے تمہارے والدین کو نکالا ہے شیطان نے بھٹکا کے، تو اسی طریقے سے تم کو بھی وہ کیا کر دے گا؟ بھٹکا دے گا۔ بات سمجھ گئے؟ جی۔ نیچے آیت میں ہے کہ بے شک وہ شیطان دیکھتا ہے تم کو اور اس کا لشکر بھی ایسی جگہ سے کہ نہیں دیکھ سکتے تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی جن اور کوئی شیطان یعنی انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس آیت سے تو یہ معلوم ہوا۔ اور حالانکہ بسا اوقات کوئی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا؟ جن دیکھا۔ بات سمجھ؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے نیچے لکھو لا ترونہم عادتاً، عادتاً نیچے لکھ دو کہ عادتاً نہیں دیکھتے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ عادت نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہی کیا جن نظر آ جائے، کبھی کبھی نظر اچانک نظر آ جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قضیہ مطلقہ ہے، قضیہ دائمہ نہیں ہے۔ یہ جو پوری بات ہے نا، یہ قضیہ کون سا ہے؟ مطلقہ ہے، دائمہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اس طرح ہوگا۔ بات سمجھیے؟ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اچھا، بے شک کر دیا ہم نے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، بے شک کہ کر دیا ہم نے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھو شیاطین سے یہاں پر پھر وہی شیاطین مراد ہے، کون ہے شیاطین؟ یا اولیاء سے، جو اولیاء پیچھے ذکر کیا تھا تو اس سے مراد شیاطین تھا، تو یہاں پر صراحتاً شیاطین کہہ دیا، گویا کہ وہ اولیاء سے مراد کیا ہے؟ شیاطین ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، شکوہ ہے یہاں پر، شکوہ ہے، یعنی گویا کہ اللہ ان کی غلطی کا کیا کر رہے ہیں؟ تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی غلطی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں بے حیائی کا کام، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا،
تو کہتے کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ داداؤں کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے ہم کو اس کا، اپنے آباء و اجداد کو ہم نے اس کام پہ پایا ہے، لہٰذا ہم بھی کیا کریں گے، یہ کام کریں گے۔ جیسے کہ ابھی شب بارات کب آ رہی ہے؟ آج ہے، جمعرات کو آ رہی ہے، تو جمعرات کو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کھانا اور ترتیب۔ بھائی کیوں کرتے ہو؟ کہہ رہے بھائی ہمارے بڑوں نے کیا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو وجدنا علیہا آباءنا، ہمارے باپ و دادا کو ہم لوگوں نے اسی طرح پایا تو اسی طرح ہم کریں گے، بات سمجھ گئے؟ تو یہ بڑی دلیل نہیں ہے۔ اپنے بڑوں کی کوئی غلطی اگر آپ کو دکھے تو اس غلطی پر پھر جانا نہیں، بلکہ غلطی کو صحیح کر کے صحیح راہ پر پھر جانا، بات سمجھ گئے؟ جی۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، دیکھو وہاں شکوہ تھا، قل کے نیچے لکھو جواب شکوہ، آپ فرما دے بے شک اللہ نے نہیں حکم دیا بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا لگاتے ہو تم اللہ کے ذمے وہ باتیں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں، تم اللہ پر وہ باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دے کہ حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کرنے کا، امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا۔ یہاں بالقسط سے مراد توحید ہے، بالقسط سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور یہاں ایک اشکال بھی ہے، اشکال یہ ہے کہ قسط مصدر ہے، قسط کیا ہے؟ مصدر ہے، اور امر، اور تو گویا کہ مصدر کا عطف کیا ہے کس پر؟ امرہ پر۔ مصدر کا عطف تو امرہ فعل پر نہیں ہوتا، فعل کا عطف بھی مصدر پر نہیں ہوتا، تو یہاں پر کیسے عطف کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ یہاں پر قسط کے لفظ پر عطف نہیں ہے، بلکہ قسط کے معنی پر عطف ہے، اور قسط کا معنی کیا ہے؟ ای اقسطو، قل امر ربی بالقسط ای اقسطو، کیا کرو؟ انصاف کرنے کا حکم دیے کہ انصاف کرو، تو قسط کے لفظ پر عطف نہیں ہے بلکہ قسط کے معنی پر عطف ہے۔ وَأَقِيمُوا ای وقال وَأَقِيمُوا ہے، یہ جو با ہے نا، یہ با، یہ عطف کیا ہے اس لیے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ انصاف کرنے کا، تو گویا کہ امر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انصاف کے ساتھ ہے، بات سمجھ گئے؟ جی، تو یہ ہے وَقَالَ وَأَقِيمُوا، اور کہاں کہ سیدھا رکھا کرو وجوہکم عند کل مسجد، اپنا رخ ہر سجدے کے وقت، اور کہاں کہ سیدھا رکھا کرو اپنا رخ ہر سجدے کے وقت، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور عبادت کرو اس کی اس طور پر کہ خاص کرنے والے ہو اس کے لیے عبادت کو، سیدھا رکھا کرو اپنا رخ ہر سجدے کے وقت، یہ معنی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مسجد کے سامنے گزر رہے ہو تو رخ اپنا مسجد کی طرف کرو، جیسے کہ بعض بدعتی کرتے، بعض بدعتی کیا کرتے ہیں کہ وہ جب اس طرح گزرتے ہیں تو پھر وہ مسجد کے سامنے پیٹ کر کے نہیں گزرتے، اور رخ دوسری طرف نہیں بلکہ مسجد کی طرف ہی رخ کر کے گزر رہے ہوتے، روڈ میں بھی آپ دیکھو نا تو وہ مسجد کی طرف رخ کر کے یا پھر تھوڑا سا چہرہ اس طرف کر کے ایسے گزر رہے ہوں گے، تو عند کل مسجد یہ ہر سجدے کے وقت ہے، بات سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہے کہ جب مسجد کے پاس سے گزرو تو اپنا رخ مسجد کی طرف کرو اور آگے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ معنی نہیں ہے۔ اور جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پیر کے ساتھ سلام کرتے تو پھر پیٹ پیر کی طرف نہیں کرتے بلکہ سیدھے سیدھے آ رہے ہوتے، یہ غایت ادب تو ہے، غایت ادب تو ہے لیکن مناسب نہیں، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ بات سمجھ گئے؟ جی۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور عبادت کرو اس کی اس طور پر کہ خاص کرنے والے ہو اس کے لیے عبادت کو، کما بدأکم تعودون، جس طرح پہلے پیدا کیا تم کو اس طرح تم دوبارہ لوٹو گے، جس طرح تم کو پہلے پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پہ ثابت ہو چکی گمراہی،
ایک گروہ ہدایت پا چکا اور ایک گروہ کیا ہو گیا، ان پر ثابت ہو گئی گمراہی۔ اچھا یہاں پہ بھی اشکال ہے، تو جب ایک گروہ کے لیے ہدایت لکھ چکی تھی اور ایک گروہ کے لیے ضلالت لکھ چکی تھی، تو پھر تو جب یہ پہلے سے ہی تقدیر میں تھا تو پھر عبادت کرنے کا اور نیکی کی طرف جانے کا کیا فائدہ؟ تو اس کے نیچے لکھو حقا علیہم الضلالہ کے نیچے لکھو اپنے ارادے اور اختیار سے، اپنے ارادے اور اختیار سے۔ اپنے ارادے اور اختیار سے بعض لوگ ہدایت پر آ گئے اور اپنے ارادے اور اختیار سے بعض ضلالت پر آ گئے، نہ کہ تقدیر میں پہلے سے ان کے لیے لکھ چکا تھا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، بالیقین انہوں نے بنا لیا شیاطین کو دوست، من دون اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون انہم مہتدون اور سمجھ رہے کہ یقیناً وہ راہ یافتہ ہے، اور وہ سمجھ رہے کہ راہ یافتہ وہی ہے، اور حالانکہ انہوں نے شیاطین کو کیا بنایا ہے؟ دوست بنایا ہے۔ انہم اتخذوا سبب ضلالت ہے، سبب ضلالت ہے، اور شیاطین سے دیکھو یہاں پر پھر شیاطین سے اولیاء مراد ہے، وہ دوست جو ہے شیاطین ہیں ان کے۔ یا بنی آدم، یہ خطاب نمبر 3 ہے، خطاب نمبر 3 ہے۔ اے اولاد آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم پہن لیا کرو اپنا لباس ہر مسجد کی حاضری کے وقت، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین بے شک کہ اللہ نہیں پسند کرتے حد سے بڑھنے والے کو۔ خطاب نمبر 3 ہے۔ اور تحریمات غیر اللہ کی تردید ہے، تحریمات غیر اللہ کی تردید ہے، بات سمجھ گئے؟ یعنی اللہ کے علاوہ جو چیزیں کیا ہے، جو چیزیں حرام کی ہے اس کی کیا ہے؟ تردید ہے۔ یہ خطاب نمبر 3 میں ہے کہ بھائی کیا کرو، اپنے لباس پہن لیا کرو ہر مسجد کی حاضری کے وقت، تو وہ لباس مسجد کے لیے استعمال کرو جو کہ آپ شادی بیاہ یا دیگر تقریبات کے لیے یا اچھے مجلس کے لیے جاتے ہو اور اس پر پرفیوم بھی جھڑکتے ہو، بات سمجھ گئے؟ تو وہ لباس جب آپ ان مجلسوں کے لیے استعمال کرتے ہو تو مسجد اور مسجد کے لیے تو بدرجہ اولا اعلیٰ لباس ہونا چاہیے، بات سمجھ گئے؟ تو وہ ہے کہ یہاں پر اس کی کیا ہے؟ تعظیم ہے کہ جب آپ آؤ تو پھر مسجد کے لیے بہترین لباس پہن کر آؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اور کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کام آپ کا 1000 روپے میں پورا ہو رہا ہے اور آپ اس کو 3000 روپے میں پورے کر رہے ہیں، یہ 2000 روپے اگر بچ رہے تو اس کو بچاؤ، اس لیے کہ اگر آپ کا کام 1000 روپے ہو رہا ہے اور آپ 3000 روپے کر رہے ہیں تو یہ اسراف ہے، بات سمجھ گئے؟ اور کھاؤ اور پیو اور کھانا پینا بھی وہ استعمال کرو جو عمدہ ہو، کھانے پینے میں وہ نہیں کرو۔ طالب علم ہوتا ہے نا، طالب علم کسی ہوٹل میں جاتا ہے تو وہ جب چائے پیتا ہے نا تو کون سی چائے پیتا ہے؟ کھڑک لے کے آؤ، کھڑک چائے پیو، اور اگر آپ کہیں جاؤ اور آپ کو وہاں کی چائے اچھی نہ لگے تو اس ہوٹل کو چھوڑ دو، بات سمجھ گئے؟ ہاں وہی کا پیسہ دو والی یہ لا آپ کے پیسے، بات سمجھ گئے؟ تو کھانے اور پینے میں عمدگی اختیار کرو اور لباس بھی کیا ہو؟ عمدہ ہو، بات سمجھ گئے؟ جی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، آپ پوچھے من حرم زینت اللہ، آپ پوچھے کس نے حرام کیا اللہ کی دی ہوئی زینت کو، التی اخرج لعباده جو کہ اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے، بات سمجھ؟ اس آیت کا ماقبل آیت سے ربط کیا ہے؟ اس آیت کا ماقبل آیت سے ربط یہ ہے کہ اوپر کھانے پینے اور لباس کا ذکر تھا، اب اس کھانے پینے اور لباس کو پیدا کس نے کیا ان کا ذکر ہے، بات سمجھ گئے؟ قل من حرم زینت اللہ کس نے حرام کیا اللہ کی دی ہوئی زینت کو،
اور جو کہ اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کو، قل ہی للذین آپ کہہ دیجئے، ہی مخلوقتن، مخلوقتن اس کے نیچے لکھو، ہی یعنی وہ زینت اور وہ طیبات، وہ زینت وہ طیبات وہ کس کے لیے؟ للذین ان لوگوں کے لیے، دراصل ایمان والوں کے لیے، آمنو جو کہ ایمان لے آئے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ خالص انہی کے لیے ہوں گی قیامت کے دن۔ للذین، للذین میں جو لام ہے نا، یہ لام استحقاق ہے کہ یہ زینت اور طیبات یہ مستحق اس کے کون ہے؟ جو کہ ایمان لائے۔ اچھا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، تو یہ جو زینت اور طیبات کی چیزیں ہیں یہ طبعاً کافر بھی شامل ہے حیات دنیاوی میں، لیکن خالصتاً یوم القیامہ ہوگا مومنین کے لیے۔ طبعاً حیات دنیا میں کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے تو کیا ہے؟ خالصتاً ہے، لیکن خالصتاً پھر کدھر ہوگا؟ یوم القیامہ مومنین کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یہ تحریمات اللہ کا بیان، اس کے نیچے لکھو تحریمات اللہ کا بیان۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرما دے بس میرے رب نے تو حرام کیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، ما ظہر منها وما بطن، وہ خواہ وہ ظاہر ہو اور خواہ وہ پوشیدہ ہو، والاسم اور گناہ کو، والبغی اور ناحق، والبغی بغیر الحق کی اور ناحق زیادتی کرنے کو، وان تشرکوا باللہ اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو، ما لم ينزل به سلطانہ کہ نہیں اتاری اللہ نے اس پر کوئی دلیل، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ لگاؤ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ تحریمات اللہ کا بیان ہے، بات سمجھ گئے؟ تو حرام کیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، چاہے وہ بے حیائی کی باتیں ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو۔ ظاہری جیسے کہ ننگا طواف، ننگا طواف کرتے تھے کون؟ وہ مشرکین اور وہ کفار جو کہ مکہ سے باہر کے لوگ تھے۔ مکہ کے مشرکین ننگا طواف نہیں کرتے تھے، بات سمجھ گئے؟ تو یہ ما ظہر منہا ہے، اور وما بطنا اور ما بطنا اور جو کہ حسد ہے، بغض ہے اور یہ چیزیں، یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، بات سمجھ گئے؟ والاسم اور گناہ کو بھی، والبغی بغیر الحق کی اور ناحق زیادتی کرنے کو، ناحق زیادتی کرنے کو۔ یا سوال ہے کہ کیا حق کی بھی زیادتی ہوتی ہے؟ بات سمجھ گئے؟ ظلم ایسا ظلم جو کہ ناحق ہو، تو کیا ظلم حق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے۔ یہ قید کیا ہے؟ قید اتفاقی ہے۔ ایک قید اعتراضی ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ اور یہ قید کون سا ہے؟ اتفاقی ہے۔ اعتراضی سے کسی کو نکالا جاتا ہے، اتفاقی میں کسی کو نکالا نہیں جاتا۔ تو بغیر الحق کا کون سا قید ہے؟ قید اتفاقی ہے۔ وان تشرکوا باللہ، یہ بات ہو گئی ڈیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اس کے نیچے لکھو ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے۔ اچھا، شبہ یہ ہے کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہے تو ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ بات سمجھ گئے؟ شبہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہے تو ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یا شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفار کہہ رہے تھے کہ جب ہم حلال کو حرام کہہ دیتے اور حرام کو حلال کر دیتے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ شبہ ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ،
اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، ہر گروہ کے لیے ایک وقت سزا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، سو جب آ جائے گا ان کا میعاد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو اس وقت نہ پیچھے ہٹ سکے گی ایک گھڑی اور نہ آگے بڑھ سکے گی۔ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم تحریمات اللہ کو حلال کرتے ہیں اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی اس کو حرام کرتے، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے اس ازالے کا جواب دیا کہ بھائی آپ صبر کرو، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، سزا کا وقت مقرر ہے۔ جب سزا کا وقت آئے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے جائے گی اور نہ ایک گھڑی آگے جائے گی۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جب سزا آئے گی تو لا یستأخرون تو سمجھ میں آتا ہے کیا کہ وہ پیچھے نہیں ہوگی، لیکن جب سزا آئی تو لا یستقدمون کا کیا مطلب ہے؟ سوال سمجھ گئے؟ جب سزا آئی تو تاخیر تو اس میں ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب سزا آئے گی تو اس کو آگے پہلے لے آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ گئے یاسر؟ ہاں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ہاں اس کا جواب کیا ہے؟ کدھر گیا؟ تو لا یستقدمون، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ لا یستقدمون کا جملہ ہے، یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ جملہ مستأنفہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی اس کا ماقبل پر عطف نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ السرینو الگ سے جملہ ہے۔ بات سمجھ جی؟ یا بنی آدم، یہ خطاب نمبر 4 ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم جب آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کرے تم میں سے احکام میرے، سو جو اچھا بات سمجھ گئے؟ اے بنی آدم، اے اولاد آدم جب آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کرے تم میں سے احکام میرے، اس کے یأتینکم کے نیچے لکھو حکایت عہد قدیم، یعنی وہ باتیں جو کہ کیا ہے؟ جو کہ پرانے زمانے کی بات سمجھ گئے؟ حکایت عہد قدیم کہ اے اولاد آدم جب آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کرے تم سے احکام میرے، فمن اتقی پر جو شخص تقوی اختیار کرے گا، واصلح اور اپنی اصلاح کرے گا، فمن اتقی جو کہ تقوی اختیار کرے گا مستقبل میں کس سے؟ فمن اتقی جو ڈرا من اللہ، جو کہ ڈرا اللہ سے، یا فمن اتقی عن الشرک جو کہ ڈرا کس سے؟ شرک سے، واصلح اور اپنی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو وہ ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جملہ مستأنفہ بنے گا تو گویا کہ یہ الگ سے ہی جملہ بن جائے گا، بس اس کا کوئی مطلب نہیں، پیچھے کے ساتھ گویا کہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کو حل کرتے سفر کرو، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ بات ہے کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف اور حزن میں تو خوف ہوتا ہے معاد کا، جو چیز آ رہی ہوتی ہے، جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس کا خوف ہوتا ہے، اور حزن جو ہوتا ہے مافات کا ہوتا ہے، جو چیز آپ سے چلی گئی اس پر کیا ہوتا ہے؟ غمزدہ ہوتا ہے آدمی۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو اس نے تقوی اختیار کیا اور جو پرہیزگار رہا تو فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمزدہ ہے۔ تو خوف معاد کا ہوتا ہے جو چیز آ رہی ہوتی ہے، اور حزن جو ہوتا ہے مافات کا ہوتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور جو لوگ جھٹلائیں گے ہمارے احکام کو، واستکبروا عنہا اور سرکشی کریں گے ان سے، اولئک اصحاب النار تو وہی لوگ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم یہ زجر ہے،
یہاں اس کے نیچے لکھو زجر. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا اس کی آیات کو. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ملتا رہے گا ان کو ان کا نصیب لکھا ہوا. تو یہ زجر ہے، اللہ ڈانٹ رہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو کیا کر دے، جھٹلائے. بات سمجھ گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ملتا رہے گا ان کو ان کا نصیب لکھے ہوئے میں سے. من الکتاب کے نیچے لکھو لوح محفوظ سے. من الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے. ینالہم نصیبہم، یعنی جتنا ان کا رزق لکھا ہوگا اور جتنا ان کی عمر لکھی ہوگی وہ پالیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کا معاملہ الگ ہوگا. حتی اذا جاءتہم رسولنا، حتی اس کے نیچے لکھو انجام برزخی. انجام برزخی. حتی اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس ہمارے فرشتے. یتوفونہم، تاکہ جان قبض کرے. قالو، تو یہ قالو کا فاعل لکھو فرشتے. قالو، تو یہ فرشتے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، ان سے کہیں گے کہ اب کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا. وہ تمہارے والے کہاں گئے، کہتے ہیں نا وہ تمہارے والے کہاں گئے. تو فرشتے ان کو اس طرح کہیں گے جو جن پر تم فخر کرتے تھے نا، تو وہ کہاں گئے. اب جس وقت ان کا روح قبض ہوگا تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ بھائی وہ جو آپ جن پر فخر کرتے تھے وہ تمہارے والے کہاں گئے. قالو، وہ جواب دیں گے ضلوا عنا، ضلوا ای غابوا عنا، ضلوا وہ تو سب غائب ہو گئے، عنا ہم سے. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر کہ بے شک وہ کافر تھے. بات سمجھ. قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، یہ انجام اخروی ہے. اس کے نیچے لکھو انجام اخروی. قالت ادخلوا فی امم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے ساتھ، داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے ساتھ. قد خلت من قبلکم من الجن، ان جماعتوں کے ساتھ جو گزری ہے تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، فی النار دوزخ کے اندر. بات سمجھ. یہ انجام اخروی ہے، انجام اخروی. فی امم، یہ فی بمانے مع ہے، فی بمانے مع ہے کہ داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے ساتھ. بات سمجھ گئے. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب داخل ہوگی کوئی جماعت تو لعنت کرے گی اپنی جیسی دوسری جماعت پر. ایک گروہ دوزخ میں موجود ہوگی، اب جب دوسری کو دیکھ لے گی ارے یہ تو وہی آ گئے، لعنت ہو تم لوگ پر، تو یہ بولیں گے. بات سمجھ گئے. تم لوگ بھی آ گئے، ہم لوگ تو پہلے سے آئے ہوئے تھے. بات سمجھ گئے. تو یہ وہ انجام اخروی ذکر کر رہے ہیں. کلما دخلت امت، تو جب داخل ہوگی کوئی جماعت تو لعنت کرے گی اپنے جیسی دوسری جماعت پر. اختہا، کہ اپنے جیسی کس چیز میں، فی الدینی، دین میں. بات سمجھ گئے. اپنے جیسے جماعت میں کس چیز میں، دین میں، کہ وہ اپنے جیسے دین میں ایک طرح کے تھے تو جب وہ آئے گی تو اس پر لعنت کرے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب جمع ہو جائے گی اس میں سب، یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں گے اس میں سب. قالت اخراہم لأولاہم، تو کہے گی ان میں سے بعد میں آنے والی جماعت پہلی جماعت کے بارے میں. اخراہم کے نیچے لکھے تابعین، لأولاہم کے نیچے لکھے متبوعین. جی، تو ان میں سے بعد میں آنے والی جماعت وہ تابعین ہے نا، بعد میں آنے والی جماعت تابعین ہے. تو وہ کہے گی کن سے، لأولاہم، کن متبوعین سے، متبوعین سے. ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، لہذا
ہم کو لہٰذا دے تو ان کو عذاب دگنا من الناری آگ کا، ان کو آگ کا دگنا عذاب دے دے، انہوں نے ہی ہمیں کیا کیا؟ گمراہ کیا۔ بات سمجھ گئے؟ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تو اللہ فرمائیں گے ہر ایک کو دگنا عذاب ہے اور لیکن تم نہیں جانتے، ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا، صبر کرو، دونوں کو برابر برابر عذاب ملے گا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ابھی کیونکہ تم نہیں جانتے تو ہر گروہ کے لیے عذاب کیا رہے گا؟ بڑھتا رہے گا۔ زدناہم عذابا فوق العذابی، بات سمجھ گئے؟ ایک عذاب کے اوپر دوسرا عذاب بڑھتا رہے گا۔ اور یہاں شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ ان کو کہا جائے گا ابھی تو عذاب کا ابتدا ہے تو آگے دیکھتے رہنا پھر کیا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جی۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اولاہم کی نیچے لکھے متبوعین، اخراہم کی نیچے لکھے تابعین، اور کہیں گے پہلی جماعت پچھلی جماعت سے فما کان لکم علینا من فضل، پس نہ ہوئی تم کو ہم پر کچھ فضیلت، پس نہ ہوئی تم کو ہم پر کچھ فضیلت بھی، فذوقوا العذاب، لہذا تم چکو عذاب کے مزے، بما کنتم تکسبون، بسبب اس کمائی کے جو تم کیا کرتے تھے، اس کمائی کے جو تم کیا کرتے تھے، لہذا اس کو کیا کرو؟ چکو۔ تو گویا کہ یہ اس جہنم کے اندر کفار کا آپس میں جو مکالمہ ہوگا اس کو اللہ نے بیان کر دیا، یہ گویا کہ انجام اخروی ان کا بیان ہو گیا۔ ان الذین، اس کے نیچے لکھو تخویف اخروی، تخویف اخروی، ان الذین سے تخویف اخروی کا بیان ہے، تخویف اخروی، وہاں کیا تھا؟ انجام اخروی تھا، یا تخویف اخروی ہے، اور اوپر بھی کافروں کا ذکر تھا، اب آگے بھی کیا ہے؟ کافروں کا ذکر ہے، تو یہ ربط آیات بالآیات ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اوپر کافروں کا ذکر تھا، اب بھی کیا ہے؟ کافروں کا ذکر ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور سرکشی کی، انہا ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، تو نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ نیک آدمی کی روح کے لیے آسمان کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے، جبکہ کافر اور مشرک کے اور نافرمان کے روح کے لیے کیا ہوگا؟ پہلے دروازے میں چیکنگ ہوگی، تو اگر اس سے بو آ رہی ہوگی یا وہ نافرمان کا روح ہوگا تو اس کو سجین میں پھینک دیا جائے گا۔ تو لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اچھا، ولا يدخلون الجنة، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ کیا مطلب ہے؟ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ جو داغا ہے وہ مشکل سے داخل ہوتا ہے سوئی کے ناکے میں، تو اونٹ تو سوئی کے ناکے میں کا، تو یہ جو آیت ہے یہ تعلیق بالمحال ہے،
تعلیق بالمحال ہے. تعلیق بالمحال کے قبیل سے یہ کس کے نیچے لکھو حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, تعلیق بالمحال کے قبیل سے ہے. یعنی ایسی بات کر دی کہ جو بالکل کیا ہے ناگزیر ہے اور نہیں ہو سکتی. فی سم الخیاطی, سمی ناکا, الخیاط سوئی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور ایسے ہی سزا دیتے ہیں ہم مجرموں کو, اور ایسے ہی سزا دیتے ہیں ہم مجرموں کو. جنت سے محرومی کا سزا پھر یہی ہے. بات سمجھ گئے؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ, ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا. میہاد بچھونا, ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ, اور ان کے اوپر بھی آگ کا اوڑھنا ہوگا. یہ آیت کنایہ ہے احاطہ نار سے, کہ ان کو اوپر نیچے سب آگ نے کیا کیا ہوگا, احاطہ کیا ہوگا, گھیرا ہوا ہوگا. یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا, سب جہنم میں ہوگا. اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا, جہنم میں ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اور ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ہم ظالموں کو, اور ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ہم ظالموں کو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ بشارت ہے. والذین کی نیچے لکھو بشارت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. لا نکلف نفسا الا وسعها, نہیں تکلیف دیتے ہم کسی شخص کو مگر اس کے طاقت کے مطابق. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, لا نکلف نفسا الا وسعها کے نیچے لکھو جملہ معترضہ, اس لیے کہ بات تو ایمان والوں کی چل رہی ہے, اور نیچے یہ والی جو آیت آئی کہ لا نکلف نفسا الا وسعها, یہ جملہ معترضہ ہے, بیچ میں ایک نئی بات آ گئی. بات سمجھے؟ بات سمجھ. اور اعمال صالحہ بحسب طاقت مطلوب ہوتے. اعمال صالحہ کتنے مطلوب ہوتے ہیں؟ جتنی طاقت ہوگی اتنے اعمال صالحہ مطلوب ہوتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ, یہی جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور کھینچ لیں گے ہم وہ کینے جو ان کے سینے میں ہے, اور کھینچ لیں گے ہم وہ کینے جو ان کے سینوں میں ہوں گے. گویا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت کے دروازوں سے پہلے ایک جو ہے نا وہ ہوگا, کیا بولتے, سٹی سکین بولتے, کیا بولتے, سٹی سکین مشین ہوتی ہے نا, سٹی سکین. تو جنت کے دروازوں سے پہلے وہ سٹی سکین مشین لگی ہوگی کہ یہ مومن آ رہا ہے, اس کے سینے میں پاؤ قدر کینہ ہے, اور اس کے زبان کے نیچے 3% غیبت ہے, اور ان کی آنکھوں میں 2% جو ہے نا بدنگاہی ہے, اور یہ چیز ہے. تو اس کو اس مشین سے گزار دیں گے, تو جب وہ مشین سے گزار جائے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا, یہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا. تو جب پاک صاف ہو جائے گا پھر اس کو کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ. بات سمجھ گئے؟ وَنَزَعْنَا, اور کھینچ لیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ, جو ان کے سینوں میں ہوگا, مِّن غِلٍّ, کینے میں سے. بات سمجھ؟ تجری بہ رہی ہوگی, من تحتہم الانہار, ان کی نیچے نہریں. وقالوا الحمد, ان کی نیچے نہریں. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, اور وہ کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے پہنچا دیا ہم کو یہاں تک. وقالوا کا فاعل اہل الجنہ ہے. وقالوا کون کہیں گے؟ اہل جنت کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے پہنچا دیا ہم کو یہاں تک. لہذا ای لہذا الجنہ, اس جنت تک. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم کبھی بھی راہ نہ پا سکتے اگر نہ رہنمائی کرتا ہماری اللہ بے شک. بات سمجھ؟ وما کننا لنہتدی, اور ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے, لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتے. لولا ان, یہ ان جو ہے ان زائدہ ہے, ان یا کیا ہے, زائدہ ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق,
بے شک کہ آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر، بے شک کہ آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر، ونودو اور وہ پکارے جائیں گے، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ ہے جنت جس کے تم وارث کر دیے گئے ہو بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے، وہ اعمال جو تم کرتے تھے ان کے تم کیا کر دیے گئے ہو، وارث کر دیے گئے ہو۔ ونودو ان، اب یہاں پر ان آیا ہے، یہ ان 5 جگہوں پر اور بھی آئے گا، تو یہ ان کون سا ان ہے؟ اس میں 2 قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ ان مخفف من المثقل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ان مفسرہ ہے، مفسرہ ہے، بات سمجھ گئے، یہ تفسیر کر رہا ہے، بات ونودو، بات سمجھ گئے، تو یہ 5 جگہوں پر کس طرح آئے گا، یہ ان آئے گا، 5 جگہوں پر آگے آئے گا، تو ایک قول کیا ہے کہ یہ مفسر، یہ کیا ہے مفسرہ ہے، اور ایک قول کیا ہے کہ یہ مخفف من المثقل ہے، بات سمجھ گئے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اب اس کے نیچے لکھو اہل جنت اور اہل نار کا مکالمہ، پیچھے کس کا مکالمہ تھا؟ کفار کا مکالمہ تھا، اب یہاں پر اہل جنت اور اہل نار کا مکالمہ ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اہل جنت اور پکاریں گے جنت والے اصحاب الناری، دوزخ والوں کو، ان، دیکھو ونودو ان، پہلا ان وہ تھا اور یہاں پر ان آئے، یہ دوسرا ان ہے، ٹھیک ہے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو کہ بے شک پا لیا ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے، حقا، سچا، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، پس کیا پایا تم نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا، بات سمجھ؟ قالوا نعم، وہ جواب دیں گے ہاں، ہم نے پا لیا جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا کہ بھائی آپ نیک اعمال کرو اور نیک اعمال کے بسبب آپ کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، تو ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پا لیا۔ اب جنت میں داخلے کا کہہ رہے بما کنتم تعملون پیچھے گزرا ہے، یہ بما کا جو ما ہے، با ہے نا، یہ با سببی ہے، با کون سی ہے؟ با سببی ہے، ورنہ تو علت کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جنت میں داخل کیا، اور اس کا سبب کیا بنا؟ ہمارے اعمال، بات سمجھ گئے، اعمال سبب ہے اور علت کیا ہے جنت میں دخول کا؟ وہ اللہ کا فضل ہے، بات سمجھ گئے۔ تو ما وعدنا ربنا حقا، تو قالوا نعم، وہ جواب دیں گے کہ بھائی ہاں ہم نے پا لیا، فأذن مؤذن، تب پکارے گا ایک پکارنے والا، یہاں سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، صاحب سور، صاحب سور کون ہے؟ حضرت اسرافیل، فأذن مؤذن، تب پکارے گا ایک پکارنے والا، بینہم، ان کے درمیان، ان، یہ ان کون سا ہو گیا؟ تیسرا، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر، الذین یصدون، الذین سے اس کے نیچے لکھو علامات ظالمین، علامات ظالمین، الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جو کہ روکتے تھے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے رہتے اس میں کجی، اور تلاش کرتے رہتے اس میں کجی، کمزوری تلاش کرتے رہتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے، تو اللہ کی لعنت ان ظالمین پر ہو جو کہ اللہ کے راہ میں کمزوری تلاش کرتے اور کیا کرتے؟ آخرت کے بھی وہ کیا تھے؟ منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں فریق کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اور ان دونوں فریق کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی، ایک پردہ ہوگا، بات سمجھ؟ بینہما کا مرجع کون ہے؟ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، ان دونوں کے درمیان کیا ہوگی؟ ایک دیوار ہوگی۔ اب یہ حجاب کیا ہے؟ تو حجاب کہہ رہے یہ وہی دیوار ہے جو کہ
سورۃ الحدید میں ذکر کیے گیا ہے جس کا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو بِسُورٍ جو ہے نا وہاں دیوار مراد ہے، اور ان کے درمیان گویا کہ ایک لکیر کھینچ دی جائے گی. بات سمجھ گئے؟ تو یہ گویا کہ ایک آڑ ہوگی کفار اور جنتیوں کے درمیان، یعنی اصحاب جہنم اور اصحاب جنت کے درمیان. اچھا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اسی اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے. اسی دیوار پر کیا ہوں گے؟ بہت سارے آدمی ہوں گے. یہ گویا کہ حالت بیان کر رہے کس کا؟ اعراف والوں کا. بات سمجھ گئے؟ یہ سورۃ الاعراف، اعراف اسی وجہ سے ہے کہ اس میں اعراف والوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ اعراف. بات سمجھ گئے؟ تو اعراف والے کون ہیں؟ اس میں متعدد قول ہے. آسان سی بات یہ ہے کہ یہ اعراف والے جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کی سیئات برابر ہو. اب ترازو تو لگا ہوا ہے، میدان تو سجا ہوا ہے، اب سب کی باریاں ہے، تو جن کی نیکیاں اور سیئات برابر ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا آپ لوگ ذرا آؤ اس دیوار پہ بیٹھو، آپ لوگ کے ساتھ بعد میں حساب کیا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ تو جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہو تو وہ اصحاب اعراف کہلائیں گے. بات سمجھ گئے؟ ایک قول یہ ہے کہ اطفال المشرکین مراد ہے. جو اعراف پر بیٹھے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اطفال المشرکین. مشرکین کی جو بچے ہوں گے ان کا کیا حساب کیا جائے گا؟ تو ان کو اعراف کے اوپر بٹھا دیا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شہداء مراد ہے جو کہ اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے. وہ شہید تو ہو گئے لیکن والدین کو ناراض ہو کے شہید ہوئے، تو ان کا حساب کب کیا جائے گا؟ ان کو اعراف پر بٹھا دیا جائے گا، وہ جو دیوار ہوگی. بات سمجھ گئے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مجانین مراد ہے. مجانین کون ہے؟ مجنون. دونوں طرف سے دیکھیں گے. جنت تو اب نیچے آ رہا ہے کہ وہ کون سی جگہ دیکھیں گے دونوں طرف کو. بات سمجھ گئے؟ تو جی مجانین مجنون مراد ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ جن مراد ہے جو کہ مومن ہے، وہ جنات مراد ہے جو کہ مومن ہے. تو مومن جنات کا کیا حساب کیا جائے گا؟ ان کو اعراف پر بٹھا دیا جائے گا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے. يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو پہچانیں گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے. بِسِيمَاهُمْ، ہر ایک کو ان کی علامات سے پہچانیں گے. جنت والوں کو جنت کے علامات سے پہچانیں گے اور دوزخ والوں کو دوزخ کے علامات سے پہچانیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے وہ اہل جنت کو، ان سلام علیکم، تم پر کہ سلامتی ہو تم پر. لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس امید میں ہوں گے. کون؟ اعراف والے جنت والوں کی طرف رخ کر کے کیا کہیں گے کہ سلامتی ہو تم لوگوں پر، اور یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور یہ اسی امید میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ رب ہم کو جنت میں داخل کرے گا. بات سمجھ گئے؟ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ، اور جب پھیری جائے گی ان کی نگاہیں دوزخوں اصحاب الناری، اور جب پھیری جائے گی ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف. دیکھو دونوں طرف کا وہ نظارہ کریں گے. جنت والوں کو سلامتی دے دی اور جب دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہیں پھیری جائے گی تو قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اے ہمارے رب نہ شامل کرنا ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ. اے ہمارے رب نہ شامل کرنا ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ. ونادى اصحاب الاعراف، ونادى اصحاب الاعراف، یہاں سے ما قبل کا ربط کیا ہے کہ اصحاب النار، اصحاب جنت
اور اصحاب اعراف، ان تینوں کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو آگے انہی کا تکملہ ہے، آگے انہی کا تکملہ ہے، تو ان کا ربط ما قبل کے ساتھ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے آراف والے، اور پکاریں گے آراف والے، رجالاً ان لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو پہچانتے ہوں گے ان کی علامات سے، ان کی نشانیوں سے. اصحاب اعراف ان لوگوں کو پکاریں گے جن کو پہچانتے ہوں گے ان کی علامات سے، نشانیوں سے. کفار کو ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، وہ سیاہی سے پہچان لیں گے کہ یہ اصحاب جہنم ہے، اور جنتیوں کے ان کے ماتھوں پر نور ہوگا، وہ نور سے پہچان لیں گے کہ یہ اہل جنت ہے. بات سمجھ؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اچھا قالوا، اچھا تو کہیں گے نہ کام آیا، ما اغنى عنكم، نہ کام آیا تمہارے کچھ بھی، تمہارا جھتا. ما اغنى عنكم جمعكم، نہ کام آیا تمہارا کچھ بھی، تمہارا جھتا، جھتا جماعت، تمہاری جماعت تمہیں کچھ کام ہی نہیں آئی. دنیا میں بندہ کیا فخر کرتا ہے کہ میں فلاں والا ہوں، میں تو وہ ہوں. آپ نہیں جانتے میرا تعلق کس کے ساتھ ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ جو یہ بات کرتا ہے نا، تو اب دیکھو ان کو اصحاب اعراف کیا کہہ رہے، ما اغنى عنکم جمعکم، کہ نہ کام آیا تمہارا کچھ بھی، تمہارا جتا، وما کنتم تستکبرون، اور تمہارا غرور و تکبر، اور تمہارا غرور و تکبر، یہ مطلب یہ تمہارا کام نہیں آیا. اچھا اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ جنتی وہی ہے جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے. اہؤلاء، یہ کمزور لوگ وہی ہے جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے. لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ نہیں دے گا ان کو اللہ اپنی رحمت. یہ کفار ان مومنین کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ بھائی رحمت کے تو ہم ہی ٹھیکیدار ہیں، رحمت کے تو ہم ہی مالک ہیں، ان مومنین ان کمزور لوگوں کو کیا ملے گا. تو تم ان کے بارے میں کیا کرتے تھے، قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، بلکہ جنت والے تو ہم ہی ہیں. بات سمجھ گئے؟ ادخلوا الجنت، ادخلوا اس کے نیچے لکھو قد قیل لهم، قد قیل لهم، یا یہ کہ او یقال لأہل الاعراف، اہل اعراف سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، کیا کہ ان کو یہ حکم ہوا کہ تم سب جنت میں چلے جاؤ. لا خوف علیکم، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوں گے. بات سمجھ؟ یہاں پر پھر وہی خوف اور حزن کی بات آئی. جی ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت، اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو، اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی بہا دو. جیسے کہ مثال کے طور پر جنت والے وہ بیٹھے ہوں گے اپنے ایک شیشے کے محل میں، برابر میں کیا ہوگا، جہنم ہوگا. تو جہنم والے کیا کہیں گے، پکاریں گے جنت والوں کو. وہ تو مزوں میں ہوں گے جنت والے، اور یہ تو آگ میں جل رہے ہوں گے، تو یہ کہیں گے ایک ڈبہ ہماری طرف بھی پھینک دو برگر کا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ وہ ہے. بات سمجھ گئے؟ وَنَهْدَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور اصحاب نار پکاریں گے کن کو، اصحاب جنت کو. ان، دیکھو یہ ان پانچواں ان آیا، ان مخفف من المثقل، ان افیضوا علینا من الماء، کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی کیا کر دو، بہا دو. او مما رزقکم اللہ، یا دے دو کچھ اس ہی میں سے جو کچھ رزق دیا تم کو اللہ نے. بھائی ہم آگ میں جل رہے، تم یہ لیٹر کے لیٹر پیتے جا رہے ہو، یہ جوسے اور یہ چیزیں، تو کچھ ہم پر بہا دو یا کچھ رزق دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو اچھا
جنتی جواب دیں گے کہ بے شک اللہ نے حرام کر دی ہے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر. جنتی جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہے کن پر؟ کافروں پر. دونوں چیزیں پانی اور کھانا دونوں حرام کر دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے علاقے میں یہ فوڈ لے جانا ممنوع ہے. تمہارے علاقے میں یہ فوڈ نہیں آ سکتا. یہ صرف کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے. کن کے لیے؟ جنت والوں کے لیے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. الذین سے علامات کفار بیان کیا ہے. علامات کفار. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. اچھا، جنہوں نے بنا رکھا تھا، وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا تھا دینہم اپنے دین کو، لہوا ولعبا کھیل اور تماشا. وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا. دین کا بھی مذاق کرتے تھے. بات سمجھ گئے؟ اور نماز، قرآن اور اعمال اور پردے کا مذاق کرتے تھے کہ پردہ پھر کیا چیز ہے. بات سمجھ گئے؟ اور اسی طرح کی داڑھی کا مذاق کرتے تھے. بات سمجھ گئے؟ تو اپنے دین کا کیا کیا انہوں نے؟ کھیل تماشا بنا رکھا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے. فالیوم ننساہم، سو آج ہم بلا دیں گے ان کو، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح بلا رکھا تھا انہوں نے اپنے اس دین کی ملاقات کو. ہم اللہ کہہ رہے ہم ان کو آج بلا دیں گے جیسے کہ انہوں نے اس دن کے ملاقات کو بلا رکھا تھا، ہم بھی آج ان کو کیا کر دیں گے؟ بلا دیں گے. کما، یہ کما کا ما جو ہے ما مصدری ہے. ما مصدری ہے. اور ننساہم ہم بلا دیں گے، یہ ایک اشکال ہے. اس لیے کہ نسیان کیا ہے؟ عیب ہے. نسیان عیب ہے، اور عیب جو ہے نا بھول جانا کیا ہے؟ عیب ہے. اور عیب تو اللہ تو عیب سے کیا ہے؟ منزہ ہے. تو پھر یہ اللہ جو کہہ رہے کہ ہم بلا دیں گے، تو گویا کے لیے اللہ کے لیے نسیان کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نسیان یہاں بمانے ترک ہے. ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے. اور انسان جب کوئی چیز کیا کر دیتا ہے؟ بھول جاتا ہے، تو بھول کے ساتھ پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ چھوڑ دیتا ہے نا. تو گویا کہ یہاں پر ذکر سبب ہے اور مراد مسبب ہے. ہاں، نسیان سبب ہے اور ترک کیا اس کا؟ مسبب ہے. تو ذکر سبب کا کیا اور مراد اس میں مسبب ہے. وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، تو جس طرح وہ ہماری آیاتوں کا انکار کرتے تھے اور اس دن کے ملاقات کا انکار کرتے تھے، تو اسی طریقے سے ہم بھی ان کو کیا کر دیں گے؟ بلا دیں گے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، یہاں سے صداقت قرآن ہے. صداقت قرآن اس کے نیچے لکھو. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور بلا شبہ پہنچا دی ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، فَصَّلْنَاهُ جس کو ہم نے واضح بیان کر دیا، جس کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ اپنے علم کامل سے. صداقت قرآن ہے. ہم نے پہنچا دیا ان کے پاس ایسی کتاب کہ ہم نے اس میں آیتوں کو اور احکامات کو واضح کر کے بیان کیا تھا اور اپنے علم کامل کے ساتھ بیان کیا تھا. اچھا، ہدن علی علم، ہدی و رحمہ، اپنے علم کامل سے وہ ہدایت اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. لقوم یؤمنین، یؤمنون سے مراد مستفیدین، پھر مستفیدین یہاں پر آیا. هل ينظرون الا تأویلہ، هل ينظرون الا تأویلہ، تخویف اخروی اس کے نیچے لکھو. تخویف اخروی، هل ينظرون الا تأویلہ، اب نہیں انتظار کرتے یہ کافر مگر قرآن کے بتائے ہوئے انجام کا. یہ کافر انتظار نہیں کرتے مگر قرآن کے بتائے ہوئے انجام کا. تأویلہ انجام، یوم یأتی تأویلہ،
جس دن آ جائے گا قرآن کا بتایا ہوا انجام، یقول الذین، تو کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، جو اس کو بھولے ہوئے تھے پہلے سے، قد جاءت، بات سمجھ گئے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، پہلے سے بے شک کے لائے تھے رسول ہمارے رب کے سچی بات، ہمارے رب کے رسول لائے تھے کیا؟ سچی بات، لیکن ہم کیا تھے؟ جو اس کو بھولے ہوئے تھے، بات سمجھ گئے۔ تو یہ تخویف اخروی ہے، گویا کہ اللہ اس کو ڈرا رہے ہیں۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، یہ فہل، یہ حل تمنی ہے، حل کس کے لیے ہے؟ تمنی ہے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہوں گے جو ہماری سفارش کر دے، فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری سفارش کر دے، او نُرَدُّ فَنَعْمَلْ، او نُرَدُّ، یا پھر ہم لوٹا دیے جائیں گے تاکہ ہم عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، خلاف اس کے جو کیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ اب تمنا کر رہے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤ، اور ہم نے جو کام کیا اب وہ کام نہیں کریں گے بلکہ نیک کام کریں گے۔ تو یہ انسان کی عادت ہے، جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر وہ انسان بعد میں تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ وقت میں قیمتی کرتا اور پھر اس میں یہ کام کرتا، بات سمجھ گئے۔ تو یہ حل کیا ہوا؟ یہ حل تمنی ہوا۔ قد خسروا انفسهم، بے شک کہ تباہ کر ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم، اور گم ہو گئے ان سے وہ باتیں، ما کانوا یفترون، جن کو وہ گڑھتے تھے، اور گم گیا ان سے وہ باتیں جن کو وہ کیا کرتے تھے؟ گڑھتے تھے۔ قیامت کے دن وہ سب کچھ کیا ہو جائیں گے؟ بھول جائیں گے۔ اور جیسے کہ دنیا میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر فلاں کا سایہ ہے، او بھائی میں تو مرید فلاں کے پیر کا ہوں، فلاں پیر کا میں مرید ہوں، وہی لے کے جائے گا جنت میں۔ تو ضل عنہم، ان سے وہ سب باتیں کیا ہو جائے گی؟ گم جائے گی، بات سمجھ گئے۔ فلاں پیر کا پٹا ہے میرے اوپر، ہاں بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی، تو قیامت کے دن وہ سب باتیں کیا ہو جائے گی؟ گم جائے گی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، فی 6 ایام، 6 دن میں۔ اچھا، اب اس کا ماقبل سے کیا ربط ہے؟ ماقبل سے یہ ربط ہے کہ بھائی جو سفارشی تھے نا، یہ کہتے تھے کہ ہماری سفارش فلاں معبودان باطلہ کریں گے، بات سمجھ گئے۔ تو پھر ان لوگ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے جو معبودان باطلہ ہے، یہ انہوں نے زمین آسمان کی خلقت بھی انہوں نے کی ہے، معبودان باطلہ نے کیے۔ تو یہاں پر ان ربکم اللہ سے ان پر رد ہے کہ بھائی معبودان باطلہ نے زمین اور آسمان کی خلقت نہیں کیے، بلکہ یہ ان کی خلقت کس نے کیے؟ رب نے کیے، تمہارے رب نے کیے، بات سمجھو کہ اللہ ہے، بات سمجھ گئے، نہ کہ وہ تمہارے سفارشی معبودان، بات سمجھ، جن کے تم سفارش کی امید رکھتے تھے، بات سمجھ۔ تو اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے، یا اس رکوع کا ماقبل رکوع سے یہ ربط ہے، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی، تو اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، 6 دنوں میں، یہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو بات یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تو کن فیکون ذات ہے، اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے، وہ تو ایک کلمہ کہنے کی بھی ضرورت ہے نہیں ہے کہ بھائی وہ کلمہ کہے اور وہ چیز بن جائے، بلکہ بغیر کلمے کی ہی وہ چیز اللہ کے مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے لیے چیز کا بنانا تو بغیر کلمے کے بھی ممکن ہے، بغیر وقت کے بھی ممکن ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بات کی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی خلقت 6 دنوں میں کی، تو یہ پھر کیا بات ہوئی؟ بات سمجھ گئے؟ یہ اشکال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیا؟ اس پر لمبی بحث ہے اور بہت لوگوں نے بحث کی۔ آسان سی بات یہ ہے کہ ان کے مخاطب کون ہے؟ انسان ہے۔ مخاطب کون ہے؟ انسان ہے، اور انسان کو یہاں پر تدریجاً کوئی عمل کرنے کی ترغیب ہے کہ آپ کا جب بھی کوئی عمل کرو تو اس میں ترتیب اور تدریج اور
ترتیب اور کام کو بتدریج کرو. تو فی ستۃ ایام سے انسان کو کسی عمل کے بالتدریج کرنے کی ترغیب ہے کہ دیکھو میں نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، حالانکہ میرے لیے بنانا کیا تھا، ایک ہی لمحے کی بات تھی، لیکن یہ مخاطب آپ انسان ہو تو آپ کو ترغیب اس آیت سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو تو اس میں بالتدریب اور بالتدریج کوئی کام ترتیب کے ساتھ کرو. بات سمجھ گئے؟ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے. بات سمجھ گئے؟ اور اس میں ایک اور قول علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا دن ہے، بات سمجھ گیا، دنیا کا جو اللہ کے ہاں ایک دن ہے وہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر ہے. تو فی ستۃ ایام 6000 سال مراد ہے، اس سے 6000 سال مراد ہے. بات سمجھ. اور ایک طبقہ مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں پر اللہ اس بات کی طرف ایک اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو دن وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پر سورج ہو، چاند ہو، تو تبھی تو دن کا مدار پتہ چلتا ہے کہ دیکھو دن ہوئی اور رات آئی. تو یہ گویا کہ اللہ نے ایک وقفہ کر دیا، اور جب وقفہ کر دیا تو وقفے میں یہ زمین اور آسمان اور باقی چیزوں کی خلقت کی، پھر دنیا کا نظام شروع کر دیا. تو مفسرین کا ایک طبقہ اس وقفے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے دیکھو فی ستۃ ایام سے اس وقفے کی طرف اشارہ ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو ایک قول کیا ہوا کہ بھائی یہاں پر بالتدریب اور بالتدریج اس عمل کی کیا ہے، بحث ہے. اور نمبر 2 کیا ہے کہ بھائی 6000 سال مراد ہے. اور نمبر 3 کیا ہے، اس وقفے کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے. ثم استوى علی العرش، پھر جلوہ افروز ہو گئے عرش پر. یہ اس کا بہترین ترجمہ ہے. پھر جلوہ افروز ہو گئے اس عرش پر، پھر مستوی ہوا عرش پر، پھر مستوی ہوا عرش پر. اچھا، اس میں بھی وہ ایک اشکال فرقہ کرتا ہے جو کہ فرقہ کون سا ہے، مجسمہ. وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو ثم استوى علی العرش، اس آیت کو لے کر وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے اللہ کے لیے جسم ثابت ہے، اس لیے کہ عرش پر بیٹھنا تبھی ممکن ہوگا جب کسی چیز کا جسم ہوگا، اور جسم یہ گویا کہ اس کے مناسبات میں سے کہ یہ بیٹھے. بات سمجھ گئے؟ تو گویا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے جسم کا ثبوت ہے. تو ان کو جواب کیا دیتے ہیں؟ ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس بارے میں کہ الایمان بہ واجب، ایمان اس بات پر کیا ہے، واجب ہے. والکیفیت مجہولۃ، اور اس کی کیفیت کیا ہے، مجہول ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس بارے میں سوال کرنا کیا ہے، بدعت ہے. اور یہ سوال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا گیا، تو انہوں نے یہی جواب دیا. بات سمجھ گئے کہ اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور اس پر اسی کیفیت سے ایمان لانا کیا ہے، واجب ہے. بات سمجھ جی. ثم استوى علی العرش، پھر جلوہ افروز ہو گئے عرش پر. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، چھپا دیتا ہے رات سے دن کو، پکڑ لیتی ہے اس کو جلدی. یغشی اللیل، چھپا دیتا ہے رات سے. یغشی اللیل ای باللیل، رات سے چھپا دیتا ہے، النہارا دن کو، یطلبو کا جو فاعل ہے وہ رات ہے، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے دن کی طرف. یطلبو، پکڑ لیتی ہے وہ رات، کس کو، دن کو. حسیسا، اس کو جلدی. حسیسن کے معنی کیا ہے، جلدی. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور پیدا کیے. والشمس ای وخلق الشمس، والشمس خلق محذوف ہے. والشمس، اور پیدا کیے سورج. والقمر، اور چاند. والنجوم، اور ستارے. مسخرات بامرہ، اور جو کہ سب تابع ہے اس کے حکم کے. الا لہ الخلق، خبردار صرف اسی کا کام ہے
پیدا کرنا. الا لہ الخلق، خبردار پیدا کرنا صرف کس کا کام ہے؟ اسی کا کام ہے. والامر، اور حکم دینا بھی کیا ہے؟ صرف اسی کا کام ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو رب ہے سارے جہاں کا. بابرکت ہے اللہ کی ذات جو رب ہے سارے جہاں کا. ادعو ربکم تضرعا وخفیا. آداب لسانی، اس کے نیچے لکھو آداب لسانی. اور یہ ماقبل پر ہی کیا ہے؟ متفرع ہے، ماقبل پر ہی بات ہے. ادعو، لہذا پکارو، ربکم، اپنے رب کو، تضرعا، گڑ گڑا کر، جہرن و خفیتن، اور چپکے چپکے. پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. تو دعا میں اصل کیا ہے؟ دعا میں اصل کیا ہے؟ خفیہ ہے. خفیہ یعنی سری آواز میں. سری آواز میں دعا زیادہ اثر انداز اور وہی مقبول ہے. اور جہرن بھی کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن جب کیا ہو؟ جماعت ہو تو جہرن بھی دعا کر سکتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اور سلف کا جو معمول ہے وہ خفیتاً ہے. جو اسلاف ہے ان کا معمول کیا ہے کہ وہ چپکے چپکے کیا کرتے ہیں؟ ہلکی آواز میں دعا کرتے تھے. بات سمجھ گئے؟ انہ لا یحب المعتدین، بے شک کہ وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. دعا میں حد ادب سے نہ بڑھے، دعا میں آداب کا کیا کرے؟ لحاظ رکھے. تو انہ لا یحب المعتدین، وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ فساد برپا کرو فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اور نہ فساد برپا کرو فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد. وادعوہ خوفا وطمعا، اور پکارو اسی کو خوف اور طمع کے وقت. اب دیکھو زمین بن گئی، آسمان بن گیا اور ساری خلقت بن گئی، اللہ نے سب کچھ بنا دیا. اس کے بعد پھر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. کس کے ذریعے؟ بالشرک، شرک کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. بعد اصلاحیہ ای ببعث الرسل، کہ رسولوں کو بھیج دیا اور اصلاح وہ کر رہے اور وہ لوگ ایمان لا رہے، تو آپ لوگ شرک کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو طمع اور خوف کے ساتھ. خوف کرو من عقابہ، اللہ کے ڈر سے، اس کی سزا سے. اور طمع کرو فی رحمتہ، اس کے رحمت میں. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کس کے مابین ہے؟ خوف اور امید کے مابین ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں کوئی نیک عمل کرو تو اس کے بعد پھر استغفار بھی کرو کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے صحیح کیا ہو کہ نہیں، اس کے آداب کا لحاظ رکھا ہے کہ نہیں. بات سمجھ؟ لیکن یہ بھی نہ ہو کہ بالکل نا امید ہو، امید بھی رکھو کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ مقبول ہوگا. بات سمجھ؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک کہ اللہ کے رحمت قریب ہے مخلصین سے. اللہ کے رحمت کیا ہے؟ قریب ہے مخلصین سے. اب یہاں پر ایک نحوی اعتراض ہے. نحوی اعتراض یہ ہے کہ ان کا جو خبر ہے قریب، یہ مذکر ہے، اور ان کی جو اسم ہے رحمت، اور یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. تو دونوں میں کیا ہونے چاہیے؟ مبتدا و خبر میں مطابقت ہونی چاہیے. تو یہاں تو مطابقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اسم کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ مذکر ہے. تو جواب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قریب جو ہے نا، قریب، یہ قریب یہ فعیل کے وزن پر ہے. اور فعیل کا وزن ایسا وزن ہے کہ اس میں تذکیر و تانیث دونوں استوا کا درجہ رکھتا ہے، دونوں برابر ہے. فعیل کا وزن اس میں مذکر اور مؤنث دونوں. بات سمجھ گئے؟ تو ٹھیک ہے، پھر کیا ہو گیا؟ یہ برابر ہو گیا. کیا چیز؟
اس کو حل کرتے صبر کرو. بات سمجھ گئے جی. اور ایک جواب یہ ہے کہ یہاں ان رحمت اللہ امر قریب، امر قریب، تو جب امر نکالو گے تو اس کا وصف کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا. بات سمجھ گئے. اور بات سمجھ جی. وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي کے نیچے لکھو دلیل عقلی، دلیل عقلی، اور وہی ہے جو بیچتا ہے ہوائے. وهو الذي، اور وہی ذات ہے، یرسل الرياح جو بیچتا ہے ہوائے، بشرم بین یدی رحمتی، خوشخبری دینے والی اپنی رحمت سے پہلے، خوشخبری دینے والی اپنی رحمت سے پہلے. وہی ذات ہے جو کہ کیا بیچتا ہے؟ ہوائے بیچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بارش ہوتی ہے تو بارش سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چل جاتی ہے. بات سمجھ گئے. تو وہ ٹھنڈی ہوا وہ بشارت ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ بارش ہوگی. بات سمجھ گئے. تو وہی ذات ہے جو کہ بیچتا ہے ہوائے، خوشخبری دینے والی اپنی رحمت سے پہلے. رحمت سے مراد بارش ہوگی. بات سمجھ گئے. حتی اذا اقلت صحابن، یہاں تک کہ جب وہ ہوائے اٹھا لیتی ہے، صحابن ثقالن باری بادلوں کو، سکنا ہو ہم ہانک لے جاتے ہیں، لبلد میت خشک زمین کی طرف. تو ہم ہانک لے جاتے ہیں ہم اس بادل کو کسی مردہ زمین کی طرف. فانزلنا به الماء، پھر برساتے ہیں ہم اس بادل سے پانی. فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل اور میوے. بات سمجھ گئے. باری بادلوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ہنکاتے اس زمین کی طرف جو بنجر زمین ہوتی ہے اور خشک زمین ہوتی ہے. پھر اس کو کیا حکم دیتے کہ زمین پر برس جا، تو پھر وہ بارش ہوتی ہے اور اس بارش کے ذریعے سے پھر ہم لوگ میوے، پھل اور اناج وغیرہ سب اس کے ذریعے زمین سے نکالتے ہیں. بات سمجھ. یہ گویا کہ کیا ہے؟ دلیل عقلی ہے. کس بات کی؟ کہ دیکھو یہ کون کرتا ہے؟ یہ آپ کے معبودان باطلہ کرتے نہیں، بلکہ یہ کون کرتا ہے؟ میں رب ہی کرتا ہوں. کذالک نخرج الموتى، جملہ معترضہ برائے اثبات بعث. یہاں پر یہ جملہ معترضہ ہوا اور بعث جو اٹھنے کے بارے میں بات سمجھ گئے. بادل موت جو اٹھنے کے بات ہے وہ یہاں بیچ میں لے کر آئے. گویا کہ یہ جملہ ہے معترضہ ہوا. کذالک نخرج الموتى، یہاں ہم نکالیں گے مردوں کو. اچھا، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو زندہ کر کے. نخرج الموتى لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو. بات سمجھ گئے. جس طرح ہم یہ کرتے، کس طرح یہ بادلوں کو لاتے اور بنجر زمین سے ہم لوگ میوے اور پھل وغیرہ نکالتے، تو اسی طریقے سے ہم لوگ پھر کیا کریں گے؟ تم لوگ کو بھی ایک مرتبہ دفن کر کے پھر دوبارہ زندہ کریں گے. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. والبلد الطیب، اس کے نیچے لکھو الارض، الارض جی. اور جو زمین اچھی ہوتی ہے تو وہ عمدہ نکلتی ہے، تو عمدہ نکلتی ہے پیداوار اس کی. یخرج نباته، والبلد الطیب، اور وہ زمین جو اچھی ہوتی ہے عمدہ نکلتی ہے پیداوار اس کی، باذن ربی، اپنے رب کے حکم سے. والذی خبث، اور وہ زمین جو خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، تو وہ نہیں نکلتی پیداوار اس کی مگر ناقص، نہیں نکلتی پیداوار اس کی مگر ناقص، یعنی بیکار پیداوار وہ پیدا کرتی ہے. بات سمجھ گئے. تو والذی خبث، جو کہ ردی زمین ہوتی ہے، بنجر اور ویران زمین ہوتی ہے، تو ان کے پیداوار پھر نہیں نکلتی الا نکدا مگر ناقص. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے دلائل ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہے. اسی طرح ہم مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں دلائل ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں. بس یہاں پر یہاں تک. آگے پر الگ موضوع شروع ہو رہے ہیں، اس کو پر انشاءاللہ کل پڑھیں گے.